تو شراب کی دنیا کے اندر جو نقصانات ہیں وہ تو ہے ہی ہیں، بیوی سے نفرت، بچوں سے نفرت، ماں باپ سے نفرت، یہاں تک کہ شرابی آدمی دنیا کے اندر کیسے ذلت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ یاد رکھیے شراب پینا یہ قیامت کی نشانی ہے۔ ایک بہت لمبی چوڑی حدیث ہے جس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میں پوری حدیث بتانا نہیں چاہتا، بس یہ جان لیجئے شرابی آدمی جب مر کے جاتا ہے قبر اس سے کہتی ہے اے شرابی، دنیا کے اندر جتنے لوگ میرے پشت پر چلتے تھے سب سے زیادہ بیکار، سب سے زیادہ ناہنجار، سب سے زیادہ بدتمیز آدمی تو ہی تھا، اب جب میرے پاس آیا ہے تو میرے حسن سلوک کو دیکھے گا۔ اتنا کہہ کے قبر اس کو اس طریقے سے دبانا شروع کرتی ہے کہ ایک طرف کی پسلیاں دوسرے طرف کی پسلی میں گھس جاتی ہے اور العطش العطش، پانی پانی چلاتا ہے، پانی پانی شور کرتا ہے، اور یہاں تک کہ اس کو پانی دیا جاتا ہے کھولتا ہوا پانی، خبت الجبال، وہ جہنم کا پانی، وہ پیپ کا پانی، اور جب وہ پانی پیتا ہے اس کے بھیجے میں جب پانی چلا جاتا ہے اس کے دماغ کا جو یہ بھیجا ہے یہ بھیجا باہر آنے لگتا ہے، اتنی بھیانک اس کو سزا دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر! شراب بہت بڑی یہ نحوست ہے۔ شراب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرما رہے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، نماز پڑھنے نہ جاؤ نشے کی حالت میں۔ نشہ اتنا بھیانک چیز ہے کہ جس کے بارے میں ہر جگہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، جگہ جگہ قرآن پاک کے اندر پوری آیتیں بھری پڑی ہیں شراب کے اوپر۔ میرے نوجوان ساتھیوں، یہ شراب اتنا مہلک بیماری ہے، لیکن یاد رکھیے اگر آپ شراب پی لیے ہیں تو توبہ کر لیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ کر کے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ آپ لوگ سنے ہوں گے ایک بہت بڑا مشہور شاعر جگر مراد آبادی، کوئی بھی شعر شراب پی کر ہی وہ کہا کرتے تھے ایک بار جس کو ہدایت لکھنا رہتا ہے اس کو ہدایت مل جاتی ہے، لیکن ہدایت پانے کے لیے انسان کو کوشش بھی کرنا چاہیے۔ جگر مراد آبادی وقت کا بہت بڑا شاعر، کوئی بھی شعر بلا شراب پیے پڑھتا ہی نہیں تھا۔ ایک اسٹیج پر جاتا ہے جگر مراد آبادی، اسی اسٹیج پر دنیا کے بڑے بڑے شعراء موجود تھے، اسی شاعروں میں وقت کے بہت بڑے بزرگ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ اسی اسٹیج پہ تشریف فرما تھے۔ خواجہ عزیز المجذوب حسن رحمت اللہ علیہ نے شعر پڑھا اللہ کے عشق میں، اللہ کے عشق میں شعر پڑھ کے جب وہ بیٹھ گئے تو جگر مراد آبادی پوچھے خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ سے آپ تو پہلے ڈپٹی کلکٹر تھے، اللہ نے آپ کے ٹر کو کیسے مس کر دیا؟ آپ اتنے بڑے اللہ کے عاشق کیسے بن گئے؟ ذرا بتائیے تو صحیح۔ جگر مراد آبادی کے سوال پر حضرت علامہ مجذوب الحسن رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ سنو، یہ ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے نظر کیمیا کا یہ اثر ہے۔ حضرت کی خدمت میں رہتا ہوں، اگر تم چاہو تو میں حضرت سے تمہاری ملاقات کرا دوں، یہ میری خواہش ہے۔ تو کیا شرط لگایا سنیے گا جگر مراد آبادی نے، اس نے کہا ٹھیک ہے میں مولانا اشرف علی تھانوی سے ملاقات کروں گا، ان کے دربار میں جاؤں گا، لیکن جا کر پہلے ان سے ایک اجازت لے لیجئے میرے بارے میں، جا کر ان سے پوچھئے جگر مراد آبادی ایک شرط رکھا ہے، اس شرط کو جا کے بتلائیے۔ میرا شرط یہ ہے کہ میں جاؤں گا تو ان کے گھر جا کر ان کے جو خلوت گاہ ہے اس میں بھی میں شراب پیوں گا، اور شراب پینے کے بعد سے تب میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ سے تھانوی صاحب سے میں بات کروں گا۔ خیر یہ جب گئے حضرت سے اجازت لیے خواجہ مجذوب عزیز المجذوب حسن رحمت اللہ علیہ، تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کہا
निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। सुनिए, ये जब जा रहे हैं, मौलाना थानवी साहब ने कहा ठीक है, ये अवामी जगह है खलवत का, ये जहाँ पे जिक्र होता है ये अवामी जगह है, हमारा मेहमान बनकर आएंगे, हमारे मेहमान खाने में रहेंगे, ठीक है शराब पीने की मैं इजाजत देता हूँ। खैर ये चले गए, जब उनके घर उनके मेहमान खाने में बैठे थे, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह जब जिगर मुरादाबादी के सामने पहुंचते हैं, अल्लाह अकबर, एक नजर थी, एक नजर थानवी साहब की जिगर मुरादाबादी के ऊपर पड़ी, उनकी दिल की दुनिया बदल गई, लगे ज़ारो क़िताल रोने और कहने लगे, थानवी साहब आप हमको हमारे लिए दुआ कर दीजिए कि मैं सुन्नते रसूल को अपने चेहरे पे सजा लूं। दूसरी दुआ ये कीजिए कि मैं शराब बिल्कुल छोड़ दूं। हमारे लिए तीसरी दुआ ये कीजिए कि मैं अपनी जिंदगी में हज कर लूं। हजरत थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह उनके बारे में दुआ किए, और जब वहां से आए अपने घर तो दिल की दुनिया बदल गई थी, और इस तरीके से दिल की दुनिया बदले कि लोग आने लगे जिगर मुरादाबादी के पास बैत होने के लिए। जब वहां से बैत हुए, उसी वक्त उन्होंने शेर कहा था, शराब उस वक्त नहीं पिए थे, बिना शराब पिए उन्होंने शेर कहा था कि चलो देख आए तमाशा जिगर का, चलो देख आए तमाशा जिगर का, सुना है कि काफिर मुसलमान हुआ है, सुना है कि काफिर मुसलमान हुआ है। अल्लाह अकबर। और इतनी ज्यादा उनकी तासीर बढ़ गई कि हजारों की तादाद में लोग आते थे बैत होने के लिए, तौबा किए तो, और क्या कहने लगे जब भीड़ लगने लगी मुरीदों की, तो कहने लगे, मेरा कमाल इश्क में इतना है ऐ जिगर, मेरा कमाल इश्क में इतना है ऐ जिगर, वो मुझ पे छा गए तो मैं दुनिया पे छा गया, वो मुझ पे छा गए तो मैं दुनिया पे छा गया। अल्लाह अकबर। शराब से तौबा किए तो अल्लाह ने उनको इतना बड़ा वली बनाया, इतना बड़ा मकाम और मर्तबा बनाया।